بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کے پاس حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضیٰ، وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہوں کو کرنے سے نہیں بچ پاتا تو وہ اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقعہ ہونی ہی تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے اور بالکل نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنایا گیا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو اور لوگ تمہاری عزت کریں تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت بھی مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت پرورش اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کے بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ بندے کے پاس ہے ہی کیا جو اپنی بیٹی کو جہیز میں دے کر رخصت کر سکتا ہے۔ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تمہارے سامنے ہی آئے گی، اس لیے ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال کو ختم کر کے اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا۔
سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5واں گناہ جادو کو کہا ہے کہ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ اس بندے کو فلاں نقصان ہو جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہوئے کہا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔